بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ اور عمل ذکر کروں گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بابرکت اور باعزت مہینہ قرار دیا۔ محترم سامعین، آپ اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے وہی عطا فرمائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جس چیز کی بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور ان میں سے آخری پارے کے اندر سورۃ نصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اے محمد، دین کے اندر جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں اور توبہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب لکھی اور اس کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک تسبیح ذکر کی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ ہے۔ جب علماء کرام اپنے علم سے فارغ ہوتے ہیں، جب مدرسے سے عالم بن جاتے ہیں، اس کے بعد یہی حدیث پڑھاتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھنے میں تو بڑی آسان اور اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے والے جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ آپ حدیث مبارکہ کو توجہ سے سنیں۔ آپ اس کے بعد جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی چیز عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ اپنے نیک اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ پر رزق کی تنگی ہے تو یہ دعا مانگیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قرضہ بھی اتار دیں گے۔ آپ چلتے پھرتے ایک تسبیح روزانہ صبح اور ایک تسبیح روزانہ شام کو پڑھ لیا کریں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب